تو جناب ایران میں لڑی جانے والی جنگ جو ہے وہ فضائیہ کی، ڈرونز کی اور میزائلوں کی لڑائی ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آن پیپر موازنہ کریں امریکہ اور اسرائیل بمقابلہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کا، تو آپ کو نظر آتا ہے جناب بہت بڑا فرق ہے۔ ایک تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، جدید ترین ان کے پاس سسٹمز ہیں، دوسری جانب ظاہر ہے کہ ایران کی اس کو طاقت حاصل نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا ایران جو ہے اس کے ڈرونز کس حد تک مقابلہ کر لیں گے، اور وہ جنگ کو جو طول دینے کی بات ان کے پاسداران کریں، کیا واقعی ان میں کیپیسٹی ہے، ان کے پاس ایبیلٹی ہے اس چیز کی؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ خالد صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر ہم موازنہ کریں، 2003 میں بھی جنگ ہوئی خلیج میں، اور وقتاً فوقتاً اور بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ جنگ کس طرح سے مختلف جنگ ہے؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ یہ جنگ ایران کے پوائنٹ آف ویو سے تو پچھلے 40 سالوں سے ایک جیسی ہے۔ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ٹیکنالوجی آ گئی، ڈرونز آ گئے، سیٹلائٹس آ گئے، الیکٹرانک وارفیئر آ گئی، جیمرز آ گئے، B-52 آ گئے۔ ایران کے پوائنٹ آف ویو سے ویسی ہی کیوں ہے؟ کیونکہ ایران جب سے تقریباً 45 سال سے سینکشنز پر ہے، دنیا میں تیسرے نمبر پر اس کے پاس آئل ہے، لیکن لوگوں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا سینکشنز کی وجہ سے۔ تو ایران کو پچھلے 40 سالوں سے پتا ہے کہ جب بھی کسی دشمن نے ہم پر حملہ کیا تو وہ زمینی حملہ نہیں ہوگا، وہ آرٹلری کا نہیں ہوگا، وہ ٹینکوں کا نہیں ہوگا، وہ فٹ سولجرز کا نہیں ہوگا۔ تو ان کو ڈے ون سے پتا ہے کہ ہمارا جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ ایریل بمباری کے خلاف ریزسٹنٹ ہونا چاہیے۔ بوم پروف تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ریزسٹنٹ ہونا چاہیے۔ ریزسٹنٹ اس لیے ہونا چاہیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ہائیڈ آؤٹس ہیں، ہمارے بنکرز ہیں، ہماری سٹوریج ہے، ہماری نیوکلیئر یا نان نیوکلیئر جتنی ویپنائزیشن ہماری ہے، اگر جہاں جہاں ہے وہ ایریل بمباری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی وار فائٹنگ ڈیپینڈنٹ ہی اس چیز پر ہے۔ عام طور پر دیکھیے عمران صاحب کہ جب بھی کوئی ملٹری لڑتی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دو چیزوں پر لڑتی ہے، ایک قابلیت پر، صلاحیت، کیپیبلٹی، ملٹری ویپنز، ڈرونز اور سب کچھ، اور ایک ہوتا ہے اس کا حوصلہ، ریزولو، جس پر وہ لڑتی ہے۔ ایران کی فورسز کے اندر ایک تیسری ڈائمنشن بھی ہے جو صرف اسپیسیفک ٹو ایران ہی ہے، اور کسی ملک کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ہے سروائیویبلٹی۔ survivability of the weapons and survivability of the leadership۔ بدقسمتی سے لیڈرشپ کی سروائیو نہیں کر سکے انشور، لیکن ایران کا جب سے یہ ویپن بنا رہے ہیں، کنونشنل بنا رہے ہیں، ڈرون بنا رہے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ ان کو سروائیو کرائیں گے تو ہماری صلاحیت ہوگی، اگر صلاحیت ہوگی تو ہمارا حوصلہ رہے گا۔ تو آئی تھنک یہ انٹر لنکڈ ہے ساری کی ساری چیزیں۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کا ہٹ لینا بھی ظاہر ہے وہ لے رہا ہے بہت زیادہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوش قسمتی سے جتنی ٹنیج وہ روزانہ کی بنیاد پر امریکہ اعلان کرتا ہے، اس طرح کی ڈسٹرکشن ہمیں ایران میں نظر نہیں آ رہی الحمدللہ۔ ایک بات یعنی ہیومن لاس کہہ لیں یا دوسرا لاس کہہ لیں، اس طرح نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ ڈیزائن کی گئی ہے ان کی فورسز ہٹ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے سرفیس ایسی انہوں نے بنائی ہے، میزائل لانچرز انہوں نے بنائے ہیں، جیسے شاہد ڈرون جس کا اکثر ذکر ہوتا ہے، وہ صرف ایک منی ٹرک کے اوپر لانچ ہو جاتا ہے درجنوں کے حساب سے، لانچرز وہیں سے لانچ ہوتے ہیں اور ٹرک چھپا دیا جاتا ہے جہاں مرضی درختوں میں چھپائیں گے۔ تو آئی تھنک ان کی سروائیویبلٹی ان کا ہی وار فائٹنگ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑ رہے ہیں اور امریکہ کو چیلنجنگ ٹائم دے رہے ہیں، اور ابھی تک وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تقریر کی ہے، ان کو خود بھی نکلی یہ جنگ ختم ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، کب تک چلے گی، کتنا اور کریں گے، تو کیوس ان کے رسپانس کی وجہ سے ہی ہے۔ ہاں بالکل ظاہر ہے کہ امریکہ کے اہداف میں جو کنفیوژن ہے اس پہ ہم پروگرام کے پہلے سے میں بات کر چکے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا لیکن پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک طرف ہائی ٹیک ویپنز ہیں اور دوسری طرف جو ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے ایران کے پاس مؤثر، لیکن پھر بھی جو کہا جا رہا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں انالیسز، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے اوپر خرچہ بہت آ رہا ہے، ان ڈرونز کو روکنے کے لیے یا ان کے میزائلز کو روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کا سرمایہ بہت لگ رہا ہے، کہ ان کے پاس جو ہائی ٹیک میزائل ہے وہ کئی ملین ڈالرز کے اور یہ چند ہزار ڈالرز کے ہیں۔ یہ کتنا یہ کیا ڈیفائن کر رہا ہے جدید جنگ میں؟ دیکھیے عمران بھائی، یہ بنیادی طور پہ ایران کی اسٹریٹجی ہی یہی ہے کہ اپنے اوپر کاسٹ منیمم رکھنا اور دشمن پر کاسٹ میکسیمم امپوز کرنا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ڈرون جس کا اکثر ذکر کرتے ہیں 10-20 ہزار US ڈالر کا وہ ایک ڈرون ان کو پڑتا ہے، چھوٹا سا ایک ویپن ہے، obviously ان سے سمجھ نہیں پا رہا اس کے مخالفین سے۔ ایک بات، جب یہ جا رہے ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں شاہد ڈرون، تو ظاہر ہے ایک سیچوریشن ہو جاتی ہے آسمان کے اندر، یہ ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا شاہد ڈرون ہے، کون سا بلسٹک میزائل ہے، کون سا کروز میزائل ہے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے بیسٹ ویپنز اپنے فائر کرنے ہوتے ہیں جو پیٹریوٹ ہیں۔ جب پیٹریوٹ فائر کرتے ہیں تو تقریباً 3 سے 4 ملین ڈالر کا ایک میزائل، آپ امیجن کر لیں اتنا مہنگا پڑ رہا ہے اگینسٹ 10,000 ڈالر۔ تو 40 لاکھ ڈالر اگر ایک بھی لانچ کریں تو پھر بھی 1 on 1 بھی مقابلہ نہیں ہے، پہلی بات۔
ایک اور میں آپ کو مہنگائی کا ایک بتاتا چلوں، ایک انڈیکیٹر سمجھ لیں. پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہیں یوکرین کے، انہوں نے کل کہا ہے کہ جب سے میری جنگ ہوئی ہے شروع روس کے ساتھ، تو میں نے امریکہ سے 200 پیٹریوٹ میزائل مانگے ہیں جو مجھے نہیں دیے جا رہے. 200 اونلی. جبکہ انہوں نے ایک شکوہ کیا کہ جب سے ایران کی جنگ لگی ہے 8 دنوں میں امریکہ نے 2000 پیٹریوٹ فائر کیے ہیں. تو آپ خود اندازہ کہ زیلنسکی کو صرف 200 دینے کے روادار نہیں تھے یا ان کو اکنامیکل نہیں لگتا تھا. 200 خود 2000 فائر کر دیے. تو ایران تو بہت کامیاب اسٹریٹجی سے کر رہا ہے کہ اپنے پر کاسٹ منیمم رکھو اور دشمن پر اتنی بڑھا دو کہ اس کو افورڈیبلٹی نہ رہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی ڈیفنس انڈسٹری کے لوگوں کو بلا کے کہا کہ اپنی پروڈکشن ڈبل کر دو، یہ کر دو. اس کا مطلب ہے آپ کے خیال میں سپلائی پرابلم ہو سکتی ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے؟ وہ ایگزاسٹ کر سکتے ہیں اپنا جو ان کا دفاعی، ان کا جو میزائل سسٹم ہے؟ میرا خیال ہے ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ دیکھیے، یہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے وہ فلموں میں ایک بدماش نہیں دکھاتے جو بغیر ویپن کے بھی پھر رہا ہو تو لوگ ڈرتے ہیں اسے، جی. لیکن جس دن کو ایک تھوڑا سا تھپڑ مار دے تو وہ پوری کی پوری اس کی جو امیج ہوتی ہے پوری وہ فلموں میں وہ زمین پہ آ گرتی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سمجھا تھا کہ میری ملٹری کو انفولڈ کرنے کی شاید مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس سے پہلے ہی کمپرومائز ہو جائے گا. اور ایک اور ایڈ ہو گیا وینزویلا والا ایشو، جو انہوں نے ایک وکٹری ایسی لی جو ایک رات کی وکٹری تھی، الٹیمیٹ آبجیکٹیو حاصل کیا، فلالیس قسم کا آپریشن کیا. تو دیکھیے عمران صاحب، جو ملٹری ٹرم میں نا جب آپ کو وکٹری حاصل ہو اور وہ بھی سستی حاصل ہو جائے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی وارننگ بھی اٹیچ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جو وکٹری ہے وہ آپ کے ایپیٹائزر کے طور پہ نہ ایکٹ کرے. یعنی آپ یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ میں نے اتنی آسانی سے حاصل کر لیا ہے تو آگے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں نے لیفٹ ہینڈ سے وینزویلا کو مار دیا، رائٹ ہینڈ سے میں ایران کو مار دوں گا. بالکل یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایران کی بڑی زبردست حکمت عملی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہیومن ٹول بہت زیادہ ہے. مطلب ہے کہ اگر 1255 یا 1300 کے قریب وہاں پر جو ہے ہلاکتیں ہوئی، ان کی جو پہلی فرنٹ لائن لیڈرشپ تھی پہلے حلے میں صاف ہو گئی، چاہے ان کی سیاسی قیادت ہو، فوجی قیادت ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے گلوریفائی کر رہے ہیں، لیکن جن پہ بم برس رہے ہیں ان کے آپ دل سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہوگی. تو اس میں کیا یہ لوگ طویل عرصے تک، پھر وہی سوال آتا ہے کہ مزاحمت کے قابل ہیں، اور کیا امریکہ جو ہے مزید انٹینسیفائی کرنے کی پوزیشن میں ہے اپنے حملوں کو، اور کیا کر سکتا ہے اس کی ٹوپی میں، اور کیا کرتب ہوگا کہ جو دکھا سکے؟ ذرا اس کی بھی ناک کا سوال ہے نا. لیکن امریکہ کے پاس اگر آپشن ہوتی تو وہ ان 10 دنوں میں کر چکے ہوتے. وہ کہنے کی حد تک تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم پتہ نہیں کیا کچھ آنے والا ہے. لیکن ایران کی قوم ایک تو ریزیلینٹ بہت ہے، 8 سال عراق کے خلاف بھی لڑی. آپ نے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، بہت زیادہ نیشنلزم ہو جاتی ہے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گول شفٹنگ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک ہی تقریر کے اندر جو انہوں نے کل کی ہے وہ 4 دفعہ تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں وہ جنگ جیت چکے ہیں، شاید مجھے لگا ابھی شروع ہونے والی ہے، مجھے لگا شاید بات ہو گئی ہے. تو اتنا کنفیوژن ہے، ان کو گول پوسٹ کا کلیئرٹی اسی لیے نہیں آ رہی. اور مجھے لگتا ہے کہ راشننگ وغیرہ شروع اس لیے ہو چکی ہوگی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ایران 10-12 دن تک ہمارے خلاف ڈٹا رہے گا. اور ظاہر ہے کسی سٹیج پر جسے آپ نے کہا ناک اونچی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ میزائلوں کو آنے دیں اور کچھ کو نہ آنے دیں. انہوں نے تو ہر میزائل کو موسٹ ڈینجرس فیٹل تھریٹ سمجھ کے انٹرسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے. لاسٹ ایئر بھی آپ نوٹ کریں جو جون میں اسرائیل کے اوپر بمباری کی گئی تھی، اس میں بھی یہ رپورٹڈلی اسرائیل نے اپنے راشننگ شروع کر دی تھی، کیونکہ اسرائیل نے کے خلاف جو بمباری کی تھی انہوں نے شروع میں ایران نے بڑے سستے، ان ایکوریٹ، ان ایکسپینسو، آبسلیٹ قسم کے ڈرون پھینکے تھے. ظاہر ہے انہوں نے بیسٹ ویپن پھینکا. جب ان کو لگا کہ یہ تو ہم نے کوئی زیادہ کمال نہیں کیا، تب ایران نے لیتھل اور اپنے بیلسٹک میزائل پھینکنے شروع کیے تھے اسرائیل کے اوپر. تب تک ان کو راشننگ کی ضرورت پڑ گئی تھی. انہوں نے کہا اب تو ہم ہمارے کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے ایک کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جی. روس بہت خوش ہوگا عمران صاحب. روس اس لیے خوش ہوگا کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جتنی ویپنز میرے بارڈر کے اوپر لا کے کھڑے یوکرین کے خلاف کھڑے کیے تھے یہ سارے مڈل ایسٹ لے جائیں. وہ کامیاب ہو گیا. زیلنسکی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے 200 نہیں ملے، ادھر 2000 فائر ہو گئے. تیل کی شارٹیج ہو گئی تو ایران کے اب ایک بہت بڑا سورس تھا دنیا کے لیے، 13% اس میں سے چائنا خریدتا تھا. آلموسٹ 1.4 بلین بیرل روزانہ خریدتا تھا چائنا، حالانکہ اس کی صرف 13% ضرورت پوری ہوتی تھی. تو چائنا خود بہت بڑا اکٹھا کرنا شروع کر دیا اس نے. روس کیش میں بیچنا شروع ہو گیا تیل. اب وہ نئی ٹرمز میں کہتا ہے کہ مجھے کیش دو. کیش اس لیے کہ اس کو جنگ کے لیے پیسے چاہیے یوکرین کے خلاف. تو دیکھیے کمفرٹ زون میں صرف پریزیڈنٹ پوٹن ہے اس وقت. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ادھر جنگ لگی رہے، جو شپس ہیں پرو رشیا اور پرو ایران، پرو چائنا آتے رہے،
اور باقیوں کو وہ روکے رکھیں. اچھا یہ تو پھر جنگ ان جو کے لیے ہے بڑا یہ جو جنگ ہے ڈیفائن کر رہی ہے کہ سپر پاور بمقابلہ ایک مڈ سائز یا چھوٹی طاقت کے، تو یقیناً پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے اس جنگ میں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے جو ملک بھی عمران صاحب اپنے سروائیول بیچ میں ڈال دے گا نا، یا اس کا ہوگا بیچ میں، اس کی وار فائٹنگ کی اسٹریٹجی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوگی. ہم نے مئی میں کیا کیا تھا، ہمارے سروائیول ایٹ اسٹیک تھا. ویتنامیوں نے 1954 سے لے کے 1975 تک جنگ لڑی، 21 سال تک 33 لاکھ بندے اپنے مروائے ویتنامی. امریکی صرف 58,000 مارے گئے تھے، لیکن جنگ پھر بھی ویتنام جیت گیا، امریکہ کو ناکام جانا پڑا. کیوں؟ امریکہ لڑ رہا تھا ریجنل ڈیزائن کے لیے. کولڈ وار تھی اس وقت آپ کو سوویت یونین کے مقابلے میں، ریجنل گلوبل پاور کے لیے، ہیجمونک ڈیزائن کے لیے. ویتنامی لڑ رہے تھے صرف اور صرف سروائیول کے لیے. 33 لاکھ لڑنے کے They باوجود won انہوں نے every امریکہ کو battle, مت دیا. Americans won every battle but they lost the war. They lost the war. Exactly. So that's the point. اگر آپ کوئی ملک سروائیول کے لیے لڑے تو اس کی پرفارمنس اور ہوتی ہے. ایرانیوں کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، جبکہ امریکنز کے پاس یہ چوائس کی وار تھی کہ کریں یا نہ کریں. ایرانیوں کے پاس رسپونڈ کرنے کی چوائس کی آپشن ہے ہی نہیں. اگر وہ رسپونڈ نہیں کرتے تو ان کا سروائیول ختم ہو جاتا. خالد چشتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بالکل انہوں نے بڑے پتے کی بات بولی کہ اس وقت ایران جو ہے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اپنی بقا کی جب لوگ جنگ لڑتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ تیور کچھ اور ہوتے ہیں. پہلکاری جنگ کی جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے کی، اور ظاہر ہے کہ جو ایران ہے اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک اس کے لیے خطرہ نہیں ٹل جاتا. یہاں پر ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.